وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم اخی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین سے متعلق مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور جو سائل ہیں ان کو اللہ شرح صدر فرمائے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ان کو جو بات بتانی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال لما یرید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا ایک عظیم حصہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، کرتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ جو ہے کیا واقعتاً ثابت شدہ امر ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید میں نص صریح ہے کہ اللہ رب العالمین نے رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے، یعنی وہ باحیات ہیں اور پورے جسم کے ساتھ اللہ نے انہیں رفع کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اس پر اگر ان کو ایمان ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اشکال دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے، یہی چیز اگر کسی کے لیے غیر مطمئن والی بات ہو تو اس کے اندر لکھی ہوئی ہر بات غیر مطمئن ہوگی۔ یا ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب ہے، اس پر تو انہیں اطمینان ہو چکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعتاً ان کو اٹھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قل صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا ہے یہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ بھی تو حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے نا۔ یہ بھی تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ تو ان کی ولادت کے وقت میں ان کا گفتگو کرنا، وہ بھی تو ایک عظیم مظہر ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیے ہی، وہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ وہ دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، قرب قیامت کی عظیم علامات میں سے ہیں، وہ اشراط الساعہ میں ہیں، وہ آئیں گے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ انسان ماں کے پیٹ میں کن کن مرحلے سے گزر کے آیا ہے، ایک حقیقی نطفے سے اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، بتائیے، بات کیجیے ان کو ایڈوکیٹ صاحب سے، اور پوچھیے کہ جو ہے مطلب کیا یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر نہیں ہے؟ چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا وہ حیرت والی بات ختم ہو جائے گی؟ مطلب ہر انسان کی ولادت ایسی ہی ہوتی ہے یہ کہہ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے نا۔ ہر انسان کی ولادت کا یہ جو انداز، یہ جو طرز ہے، یہ بھی تو حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا پیدا فرمائے ہیں، کس طرح سے انسان مرحلہ بمرحلہ ماں کے پیٹ میں آیا ہے، آگے بڑھتا ہے، کس طرح سے اس کی ولادت ہوتی ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، اور آج ناتواں انسان ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ آج اللہ کی قدرت پر گفتگو ہوتی ہے اور انسان اپنی خلقت بھول جا رہا ہے، کس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اسی پر تو غور کر لے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا اور جو ہے ان کو آسمان پر اٹھا لیا جانا، کوئی اشکال نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم۔